فرسٹ پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ اینا پانی میں گرنے کے بعد بھی بچ جاتی ہے اور اوپر جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف جانے لگتی ہے۔ راستے میں اسے کافی آوازیں آتی ہیں جو لفٹ کے اندر سے آ رہی ہوتی ہیں۔ لوگ اسے پاگلوں کی طرح آوازیں دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اینا صاف صاف سن سکتی ہے کہ اس لوہے کے دروازے کے پیچھے کوئی مدد مانگ رہا ہے، لیکن اینا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھول سکے۔ اس لیے وہ واپس جا کر کوئی راڈ یا ایسی چیز ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتی ہے جس سے لوہے کا دروازہ توڑا جا سکے۔ بدقسمتی سے اس سے پہلے وہ ایسا کر پاتی ایک اور لہر اس کی طرف آنے کی کوشش کرتی ہے۔ اینا جھٹک کر دروازے سے دور جا گرتی ہے اور اسے پھر سے اس ایکسیڈنٹ کی یاد آنے لگتی ہے۔ اس بار وہ یادیں اور بھی زیادہ گہری تھیں۔ وہ صاف صاف دیکھ سکتی ہے کہ کیسے اس کا ہسبینڈ گاڑی کے نیچے پھنس گیا تھا اور جین کو بچانے کے لیے اسے مجبوراً اپنے ہسبینڈ کو وہیں چھوڑنا پڑا تھا۔ جب وہ پانی سے باہر نکلتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ لفٹ والی بچی کے لیے اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اینا کو اپنا دکھ بھلا کر اوپر چڑھنا پڑتا ہے جب تک کہ وہ واپس سنی جو سے نہیں مل جاتی۔ لیکن جین کے ساتھ کچھ بہت برا ہوتا ہے۔ اس کا دل کام کرنا بند کر رہا ہے اور اسے اب میڈیسن کی ضرورت ہے، ورنہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ پائے گا۔ سنی جو کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے اینا ایک ایک کر کے سارے فلیٹ چیک کرنے لگتی ہے۔ وہ کچھ ایسا ڈھونڈ رہی ہے جو میڈیسن کا کام کر سکے۔ سنی جو زور سے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بچے کو یہیں چھوڑ دے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اسپیس لیب میں سیم ایسا ہی بچہ بنا سکتی ہے جیسا یہ صبح تھا، لیکن نینا غصے میں اس پر چلاتی ہے کہ وہ ان سے دور رہے۔ اور اب وہ ایک بزرگ کے گھر میں پہنچتی ہے۔ وہاں وہ کچن چیک کرتی ہے اور کچھ چیزوں کو ملا کر ایک میڈیسن تیار کرتی ہے جو اس کے بچے کو ہوش میں لانے کے لیے کام آتی ہیں۔ اپنے بیٹے کو پلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن بچہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ اب اینا کو پچھلی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، اسے وہ چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ ہو چکی ہوتی ہیں۔ اینا جین کی اصل ماں نہیں ہے، یہ بچہ ایک آرٹیفیشل انسان ہے جسے اس کی ریسرچ کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسے بنانے کا اصل مقصد اینا کی ہیلپ کرنا تھا۔ اینا ایک ایسا ایموشنل سسٹم بنا رہی ہے جس سے مشینوں کا دماغ انسانوں کی بھلائی کے لیے اپنی ہی لاجک کو توڑ سکے۔ اصل مقصد اس کا مشینوں کو انسان کی ممتا سکھانا ہے۔ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر اینا کو سمجھاتی ہے کہ اس کام کے دوران بچوں کے ساتھ لگاؤ ہونا بہت نارمل بات ہے، اور وہ اسے یاد دلاتی ہے کہ کچھ منٹ بعد یہ ریسرچ ختم ہو جائے گی اور پھر انہیں ان بچوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ لین اینا کو بتاتی ہے کہ اسے بھی سیم ایسا بچہ دیا گیا ہے اور وہ اداس ہو کر بتاتی ہے کہ جب وقت آئے گا اسے بھی اپنے بچے سے دور کر دیا جائے گا۔ اسی دوران ہم واپس فلیٹ والے سین میں آ جاتے ہیں۔ اب جین کو ہوش آ گیا ہے اور اینا اسے پاگلوں کی طرح گلے لگا لیتی ہے۔ کچھ ٹائم بعد بارش پوری طرح رک جاتی ہے اور تباہ ہوئے شہر پر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ کچھ وقت کے لیے ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پھر ریسکیو آتی ہے اور بری خبر ساتھ آتی ہے۔ سنی جو اسے بتاتا ہے کہ جین اس سفر کا حصہ نہیں ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ انسانیت کو بچانے کے لیے یہ بچہ کوئی چیز ضروری نہیں، اسے آسانی سے دوبارہ بنایا جا سکتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے اور جانتی ہے کہ ٹیکنیکلی یہ بات سچ ہو سکتی ہے کہ آرٹیفیشل انسان کو کچھ ہی ٹائم میں بنایا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اندر سے محسوس کرتی ہے کہ یہ فیصلہ بالکل غلط ہے۔ اچانک سورج پھر سے گم ہو جاتا ہے اور ایک بہت زوردار آواز ان کا دھیان اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ایسی لہر نظر آتی ہے جو اب تک کی ساری لہروں سے بڑی تھی۔ انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اب یہاں سے بھاگنے کا آخری وقت ہے۔ اینا ان بزرگوں کو تھینک یو کہہ کر الوداع کہتی ہے جو اب اپنی زندگی کا آخری ٹائم ایک ساتھ بتا رہے ہیں، اور اب پانی کا سیلاب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ لوگ اوپر کی منزلوں تک پہنچ جاتے ہیں اور اینا کو عورت کی درد بھری چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ عورت پریگننٹ ہوتی ہے اور آدمی اینا سے مدد مانگتا ہے۔ اینا نظریں پھیر کر اوپر چڑھنے لگتی ہے۔ اس کے بعد جین اینا سے پوچھتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تھا کیا اسے بھی اتنا درد ہوا تھا؟ اینا سے اب یہ برداشت نہیں ہوتا اور وہ سنی جو سے بحث کرنے لگتی ہے کہ بچے کو ساتھ نہ لے جانے والا رول بہت غلط ہے۔ وہیں سنی جو اسے کہتا ہے کہ وہ تھوڑا پریکٹیکل ہو کے سمجھے۔ ایک سائنٹسٹ ہونے کے ناطے اسے ماننا ہوگا کہ جین انسانیت کے لیے ضروری نہیں ہے، جبکہ اینا بہت ضروری ہے۔ دور سے ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دیتی ہے اور سنی جو وعدہ کرتا ہے کہ وہ فوجیوں کو منانے کی پوری کوشش کرے گا تاکہ وہ دونوں ہیلی کاپٹر میں جا سکیں۔ ہیلی کاپٹر کے اترتے ہی ایک سوٹ پہنا ہوا آدمی اور فوجی باہر اترتے اور زبردستی جین کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے ہتھکڑی لگا کر باندھ دیتے ہیں۔ اینا سنی جو سے گڑ گڑاتی ہے کہ وہ اسے روکے، لیکن سنی جو اسے کڑوا سچ بتاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ لین اپنے بچے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس نے اپنے آخری میسج میں کہا تھا اسے بچے کو چھوڑنا ممکن نہیں لیکن مرنا ممکن ہے۔ اب اینا کے سامنے بھی وہی بڑا فیصلہ ہے، وہ اپنی جان بچانا چاہتی ہے کہ اس بچے کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔
اس چیز کو بچاتے ہوئے جو اس دنیا کی ادھوری مشین ہے۔ اب اینا اپنا آخری فیصلہ لیتی ہے، لیکن جب اسے زبردستی کھینچ کر ہیلی کاپٹر کی طرف لے کے جایا جاتا ہے تو وہ ایک دل چیر دینے والا نظارہ دیکھتی ہے۔ فوجی جین کے بال اتار دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر سے میموری چپ نکال دی جائے جو انہیں اپنی ریسرچ آگے بڑھا دینے کے لیے چاہیے تھی۔ کچھ منٹ بعد بغیر کچھ بولے وہ سنی جو کو بھی مار دیتے ہیں۔ نئی انسانیت بنانے کے پلان میں اب اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سوٹ والا آدمی اب اینا کو ایک کڑوی سچائی بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں صرف ایک ہی سیٹ خالی ہے اور وہ اینا کی ہے۔ باقی سب لوگ جو یہاں ہیں وہ یہیں مریں گے، اور انہوں نے اس بات کو خوشی خوشی مان لیا ہے۔ اب اینا کو سمجھاتا ہے کہ اسے اپنی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔ صحیح ہیلی کاپٹر ہوا میں اڑتا ہے، وہ اینا کے سامنے جین کی میموری رکھ دیتے ہیں جو اس کے دماغ سے نکالی گئی تھی، اور اسی کے ساتھ اس پروجیکٹ کا اگلا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ انسانوں کو لے کر باقی اسپیس میں راکٹ چھوڑے جاتے ہیں تاکہ انسانیت کو بچایا جا سکے، اور اینا وہیں جا کے اپنا سارا کام پورا کرے گی۔ اور وہاں اتنی مشینیں لگی ہیں کہ جس سے آرٹیفیشل انسان بنائے جا سکتے ہیں۔ اینا کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے کہ کیسے لوگ مر رہے ہیں، کہ پوری دنیا ختم ہو رہی ہے، اور اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا۔ ان کے آگے چلنے والا راکٹ تباہ ہو جاتا ہے اور اس کے ٹکڑے سیدھے اس راکٹ سے آ کے ٹکراتے ہیں جس میں اینا بیٹھی تھی، اور اگلے ہی ٹائم میں اینا کی آنکھ اپنے بستر پر کھلتی ہے۔ جین اس کے پاس ہے اور وہ بچہ خوشی سے اچھل رہا ہے کہ اینا نے اس کے لیے سوئمنگ پول بنا دیا ہے۔ پتہ نہیں کیسے، لیکن ٹائم میں اینا پیچھے آ گئی ہے اور سب کچھ پہلے جیسا ہونے لگا ہے، اور فون اس پر بالکل صحیح ٹائم پر آتا ہے، اور اس پر اینا جین کی دوائیں لینا نہیں بھولتی، اور اس پر سب کچھ تیزی سے ہو رہا ہے۔ اینا کو جین پر چلانا پڑتا ہے کہ وہ شرارتیں نہ کرے، اور جین جا کے چھپ جاتا ہے اس سے ناراض ہو کے۔ اینا اسے اٹھاتی ہے، اسے لے کے جانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جین نہیں جاتا۔ اینا اسے زبردستی اٹھا کے باہر لے آتی ہے، اور حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ جو جگہیں پہلے خالی تھی اب وہ بھری ہوئی ہیں، اور سنی جو وہاں کھڑا ہے جہاں اینا کو ہونا چاہیے تھا۔ کچھ ہی ٹائم میں ایک بہت بڑی لہر ان کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ اب اینا اور اس کا بیٹا اوپر جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دوران اینا سے اس کا بیٹا چھوٹ جاتا ہے اور گم ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ وہ تیر رہا ہے اور وہ اس سے بہت زیادہ دور ہے۔ وہ اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایسا نہیں ہو پاتا۔ تبھی پانی میں بہتی ہوئی کار اسے زور سے ٹکر مارتی ہے اور اس کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن کچھ ٹائم بعد اسے ہوش آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سنی جو اسے CPR دے رہا ہے، اس نے ایک ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے جس پہ 787 لکھا ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھا، جو اسے تصویر دکھاتا ہے جس میں جین سیڑھیاں چڑھ رہا ہوتا ہے۔ فوٹو دیکھتے ہی اینا پاگلوں کی طرح اوپر چڑھتی ہے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن دوسری طرف وہ اسے کھینچتا ہے اور اینا کا پارا ہائی ہو جاتا ہے، اور تبھی اینا اس کی بندوق کھینچ لیتی ہے اور اس پہ گولی چلانا شروع کر دیتی ہے۔ تبھی گیس لیک ہونے کی وجہ سے فلیٹ میں دھماکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس سے اس کی اسی وقت موت ہو جاتی ہے۔ کچھ اور ہوتا ہے اور اس کی آنکھ پھر سے کھلتی ہے، اور اس بار وہ ایک بالکنی سے لٹکی ہوئی ہے، اور اس کی شرٹ پر اس بار 1931 لکھا ہوتا ہے، اور سنی جو اسے گرنے سے بچانے کے لیے اسے زور سے پکڑا رکھتا ہے۔ اینا اپنا ہاتھ چھڑا لیتی ہے اور خود ہی پانی میں کود جاتی ہے۔ ساتھ کی بالکنی سے جین کی آواز آتی ہے۔ اب اینا کے پاس سوچنے کے لیے کچھ ہی سیکنڈ ہیں، لیکن تبھی اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ ٹائم لوپ جہاں ٹائم بار بار دہراتا ہے میں پھنس گئی ہے۔ اسے اب اپنی ساری کوششیں بار بار یاد آ رہی ہوتی ہیں، اور اس بار سب کچھ بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ لفٹ میں پھنسی ہوئی بچی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس بار اس چکر میں وہ خود ہی ڈوب کر مر جاتی ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد ہم اسے پھر سے دیکھتے ہیں، اور اس بار اس نے 4007 والی ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے، اور اب وہ ایک لوہے کی روڈ اٹھاتی ہے اور پوری طاقت لگا کر اس راڈ کا استعمال کرتی ہے، اور آخر کار وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ بچی کو صحیح سلامت لفٹ سے باہر نکال لیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔